ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی جو قضیہ فلسطین ہے اس کا آغاز کب ہوا، اور جو ابھی فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس قدر مطلب اس میں اتنے موڑ کیسے آئے؟ بالکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ فلسطین جو ہے وہ کبھی بھی کوئی خالی جگہ نہیں تھی کہ کوئی آئے اور کہہ دے کہ بھائی یہ ہمارا ہو گیا. یہ جس وقت پہلی بار فلسطین میں حضرت ابراہیم آئے تھے، وہیں پہ آئے تھے، بابل جو کہ آج عراق میں، وہاں سے یہاں آئے تھے. پھر یہ لوگ کچھ کافی زیادہ ہو گئے، پھر حضرت یوسف کی وجہ سے وہ مصر چلے گئے. مصر میں چند صدیوں کے بعد ان پر بڑا ظلم ہونے لگا. پھر اللہ پاک نے یہ بنایا کہ بھائی تم اسی جگہ واپس چلے جاؤ. وہاں سے وہ نکلے، لیکن کچھ انہوں نے ایسی غلطیاں کی جیسے بت بنانا، جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی، اور تقریباً 80 سال وہیں پہ گھومتے رہے صحرائے سینا کے اندر. پھر ان کو اجازت ملی تو حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد حضرت یوشع ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں پھر وہ گئے. تو جب وہ گئے تو خالی جگہ نہیں تھی ان کو، اور وہاں پر ان کا استقبال نہیں ہوا، بلکہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا، یعنی جو یہودی گئے تھے یا بنی اسرائیل کا یا زیادہ صحیح لفظ ہے کہ ان لوگوں نے پانی اور روٹی کے ساتھ استقبال نہیں کیا ہے. یہ ان کی خرابی ہو گئی ان کی، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے. پھر وہاں ان لوگوں سے جو وہاں پہ جو لوگ تھے، کافی لمبی لمبی ان کی لڑائیاں ہوئیں، اور لڑائیاں مستقل ہوتی رہیں. اور اس کے بعد یہ کچھ دنوں کے لیے، تقریباً 80 سال کے لیے وہاں پہ حاکم ہو گئے. کچھ دن کے بعد پھر کچھ دن کے لیے حاکم ہو گئے. لیکن وہاں جو لوگ تھے، جو جیسے جس میں جالوت جس نے لڑائی حضرت داؤد کی ہوئی تھی، جو عمالقہ میں سے تھے، وہ وہیں کے لوگ تھے، وہیں کے کنعانی، یبوسی، کون بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ عربی ہیں. کنعانی اور کون؟ عربی ہیں، وہ عربی ہیں. تو ان لوگوں سے لڑائیاں ہوتی رہی ان کی. تو کوئی یہ بنیادی باتیں کوئی خالی جگہ نہیں تھی. یہاں پہ یہ آئے، بس گئے. پھر ان کو قرآن شریف میں یہی ہے کہ 2 بار تم بہت ہی زیادہ طغیانی حرکتیں کرو گے، جس کی وجہ سے تم کو سزا ملے گی. اور پہلی بار سزا ملی ان کو تو نبوخدنصر نے آ کر کے، میرا خیال ہے کہ سن 700 قبل مسیح میں آ کر کے ان کو ان کی ٹھیک سی پٹائی کی، اور ان کا سب توڑ دیا، اور کتنا شاید 60-70 ہزار لوگوں کو غلام بنا کر کے بابل لوگ عراق لے گیا. وہاں پہ ان سے جو بھی کام لیتے ہوں گے ان سے. اس کے بعد ایک یہودی عورت سے وہاں کے بادشاہ کی شادی ہوگی، اس کا نام استر، اور توریت میں اس کا ذکر ہے اس کا. اس کی سفارش پہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ جاؤ. پھر تو ان میں سے کچھ لوگ دوبارہ فلسطین آ گئے، سب نہیں آئے. بہت سے دوسری جگہوں پہ چلے گئے، جیسے ایران. آج بھی وہ لوگ ایران میں رہتے، وہی جو لوگ چھوڑے گئے تھے اصفہان میں اور تہران میں بھی. اب اصفہان میں وہ بڑی اچھی آبادی آج بھی موجود ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ واپس آ گئے، اور پھر وہاں پہ ان کی چھوٹی سی حکومت بنی، کوئی بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی حکومت بنی، اور وہ تابع رہے. جیسے ہمارے یہاں مغلوں کے یا انگریزوں کے تابع یہاں کے راجے مہاراجا ہوتے، تو اسی طرح سے وہ جو باہر کی حکومت تھی، چاہے وہ رومن بازنٹائن حکومت ہو یا پرشین ہو یا مصری ہو، ان کے تابع ہو کر کے وہاں پہ مقامی طور سے رہتے تھے وہ. تو اس کے بعد انہوں نے اسلامی طور سے اگر اس کو سمجھے ہم، تو سرکشی ان کی جو ہے نا، ان کے خون کے اندر ہے یہ. اب یہ بار بار انبیاء کو قتل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملتی تھی. ان کو آخری بار انہوں نے اپنے علم میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، سولی پہ چڑھایا اپنے علم میں. ہم تو نہیں مانتے اس کو، لیکن اپنے علم میں انہوں نے کر دیا تھا انہوں نے. اور اسی زمانے میں 2 اور نبی بھی تھے اسی وقت معاصر، حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ. ان دونوں کو انہوں نے قتل کیا. زکریا کو چیر کر کے جو ہے ان کو قتل کر دیا، اور حضرت یحییٰ کو گردن کاٹ کے قتل کیا، بادشاہ کے حکم سے قتل کیا گیا اس کو. تو یہ سب چیزیں تھیں، اس کا بھی اللہ پاک نے ان کو سزا دی ان کو. اور سن 70 جو ہے، یعنی بعد مسیح، سن 70 جو ہے اس کے اندر
رومن جنرل، اس کا نام ٹائٹس تھا، وہ آیا اور اس نے ان کے سارے جگہوں کو، ان کا جو بھی ٹیمپل تھا، ہیکل جسے عربی میں بولتے ہیں، ہیکل کو ایک دم تباہ کر دیا، ہیکل کی جگہ ایک بت خانہ بنا دیا اور ان کو کہہ دیا دیکھو یہاں نظر نہیں آنا اب۔ تو وہ آخری وقت ہے جس سے میں وہ تتر بتر ہو گئے، دنیا کے ہر علاقے میں گئے، ہندوستان میں کوچین میں آئے تھے اسی زمانے میں، اور کہاں کہاں گئے، بہت جگہوں پہ گئے۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ ہے، لیکن یہ کہ ان کو محبت تھی اس علاقے سے، خصوصاً اس لیے کہ وہاں پر ہیکل جو سلیمان نے بنایا تھا وہ تھا، اس سے ان کو محبت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کو بھی خانہ کعبہ سے محبت ہے، لیکن ہم تو وہاں قبضہ کرنے تو نہیں جاتے، مسجد اقصی سے محبت ہم قبضہ کرنے نہیں جاتے، مسجد نبوی سے محبت ہم قبضہ کرنے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے اس کو استعمال بنایا۔ تو سن 70 سے یہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ، اور ان کا اعتقاد ایک یہ بھی ہے، جو ان کی تالمود ہے، تالمود میں نے کتاب لکھی ہے عربی میں، موٹی سی چھپی ہوئی سن 71 میں۔ تالمود میں انہوں نے یہ کہا ہے، تالمود ان کی جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے، ان کی خلاصہ ہے ان کی فکر کا، جس پہ عمل کرتے ہیں وہ توریت پہ عمل نہیں کرتے، تالمود پہ عمل کرتے ہیں۔ تالمود میں یہ لکھا ہوا جب تک مسیح نہیں آئیں گے تب تک تم واپس مت جانا فلسطین، یہ ان کے ایک مذہبی ایک عقیدہ ہے۔ تو ان کے نزدیک مسیح نہیں آئے، جو آئے تھے ان کو تو انہوں نے اپنے علم میں قتل کر دیا اس کو، ابھی ان کے نزدیک مسیح نہیں آئے، آج تک بھی نہیں آئے۔ اس لیے آج بھی یہودیوں کے ہاں بہت اختلاف ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں آئے ہیں، اس لیے اسرائیل کا بننا غلط ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اور ملینوں ایسے لوگ ہیں۔ نیو یارک میں جو یہودی زیادہ تر اسی کو مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، ورنہ چلے گئے ہوتے وہ، یعنی اسرائیل سے زیادہ صرف نیو یارک شہر میں یہودی رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں نہیں جاتے اس لیے کہ یہ مانتے نہیں اس کو۔ اب وہاں آئے کیسے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں، مغربی مشرقی، خاص طور سے مشرقی یورپ میں ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا، جو وہاں بھی بسے ہوئے تھے، مسلمانوں کے علاقوں میں جہاں بسے ہوئے تھے، مراکش ہے، الجزائر ہے، تونس ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، خود فلسطین کے اندر بھی کچھ تھے، عراق ہے، شام ہے، پھر ترکی ہے، اناضول، سب علاقوں میں یہ لوگ بسے تھے، جہاں وہاں سے آتے تھے یا پہلے سے بھی کچھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ان کو کچھ بھی تعرض نہیں کرتا تھا، پوری طرح سے آزاد تھے یہ۔ لیکن یورپ میں جو گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ انہوں نے ہمارے خدا کو مار دیا ہے انہوں نے، اس وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ان کے ایسے اعمال بھی تھے، یہ سودی کاروبار کرتے تھے جس سے ان کو لوگ نفرت کرتے تھے۔ پھر یہ الگ الگ اپنے محلوں میں رہتے تھے، بالکل گھٹ جسے بولتے ہیں، اس میں رہتے تھے، ان کے ساتھ ملتے جلتے نہیں تھے۔ تو وہاں پر بار بار ایسا ہوا کہ فساد ہے، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے محلے جلا دیے گئے، ان کو پورے ملک سے نکال دیا گیا۔ بار بار ہوا، انگلینڈ سے ہوا، اسپین سے ہوا، اور ادھر ایسٹرن یورپ کے ملکوں سے بھی ہوا بار بار۔ تو وہ وہاں سے بھاگ کر کے پھر کہاں آتے تھے؟ یہی سلطنت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ نے ان کو کھلی چھوڑ دے رکھی تھی، تم جہاں چاہے جا کر کے بس سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں تھی اس میں۔ تو یہ اس کے بعد یورپ میں 19ویں صدی میں نیشنلزم کی تحریک شروع ہوئی۔ اس وقت یورپ میں بہت ہی بڑے بڑے ملک تھے، آسٹرین امپائر ہو گئے، بہت ہی بڑی، آج 10-12 ملک ہیں، اس کے اندر ایک ہی میں تھا۔ وہاں پہ پھر یہ شروع ہوا، ہر جو قومیت چھوٹی چھوٹی تھی ان کی زبانیں بھی الگ الگ تھیں، جیسے پولینڈ ہے، بلغاریہ ہے، ہنگری ہے، رومانیہ ہے، کون کون اس طرح ممالک ہیں۔ ان میں یہ ہوا کہ ہم کو الگ ملک چاہیے، ہم کو نیشنلزم کی بنیاد پر الگ۔ تو بہت سے اس زمانے میں بہت سے ملک اس طرح سے بنے، تحریک شروع ہوئی، کچھ سیاسی طور سے بن گئے، کچھ لڑکے بن گئے، جس طرح بھی بہرحال ہوا۔ آج جو یورپ نظر آتا ہے 19ویں صدی میں نہیں تھا، وہ بہت چھوٹا تھا، بہت سے چھوٹے زمانے میں تھا کہ سلطنتیں کم تھیں، 8-9 ہی ملک تھے، اور آج تو 20-22-25 ملک ہوں گے آج۔ تو وہ اسی طرح سے بنے کہ ہم الگ ہیں، ہماری زبان الگ ہے، ہماری تاریخ الگ ہے، اس لیے ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے ہاں یہ فکر شروع ہوئی کہ ہمارا بھی الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 1860 وغیرہ کی بات ہے، یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے فرانس میں ایک بہت ہی مالدار یہودی تھا، اس کو کہتے ہیں بارون ہرش۔ اس نے جو ہے ان لوگوں کو کہا دیکھو پیسے لو، جتنے چاہو پیسے لو، جاؤ تم لوگ وہاں بسو۔ تو اس سے غریب یہودی جو اس علاقے کے تھے وہ جا کر کے فلسطین میں بسنے لگے۔ اس وقت 1860 میں
پورے فلسطین میں کچھ 5,000 یہودی تھے. یہ جو اعداد و شمار ہے سرکاری اعداد و شمار ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. 5,000 صرف رہتے تھے بس. 5,000 کی کیا قیمت ہے, ایک محلہ بھی نہیں ہوا, وہ اتنے رہتے تھے. تو اس وقت بارون ہرش نے کہا جاؤ بسو اور زمینیں خریدو. اب یورپ کے لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو اس وقت بھی یہاں کے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ پیسے, تو آ کر کے وہ پھر خریدنے ہونے لگے. پھر اسی میں برطانیہ کا بھی بہت ہی مالدار لارڈ روچائلڈ وہ بڑھ گیا, اس نے بھی کہا کہ پیسے لو جاؤ بسو. یہ دو آدمی نے, ہرش فرانس کا اور روچائلڈ انگلینڈ کا, یہ 1860 کے بعد ہی شروع ہوا کہ جاؤ. پھر ان کا ایک تحریک شروع ہوئی جس کے لیے کہ زائنزم کا لفظ بنایا گیا. جیسے یہاں ہندوتوا کا لفظ بنایا گیا ہے, ویسے ہی زائنزم کا لفظ بھی 1800 میرا خیال ہے 80 کے قریب زائنزم کا لفظ اس تحریک کے لیے کہ ہم زائن وہاں پہ ایک وہ ہے ماؤنٹ زائن جو ہے, جبل سیون, ایک کیا کہتے ہیں جبل یعنی پہاڑ ہے بیت المقدس کے اندر, اس سے وہ ہے کہ بھائی ہم کو وہاں جانا ہے واپس. یہ تحریک شروع ہوئی. ایک آسٹریا کا ایک صحافی تھا ہرسل, وہ اس کا ایک طرح ضرور رواں یا صدر تھا. اس کی قیادت میں کئی ان کی میٹنگیں ہوئی یورپ کے مختلف جگہوں پہ. اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہم کو جو ہے الگ ملک چاہیے, کہیں سے بھی کچھ بھی. تو اس زمانے میں جب صہیونیت کی تحریک چل رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا کہ ہم کو اپنا ملک ایک چاہیے, بہت سے ملکوں کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت ان کے خود حلقوں میں کہ وہ ہمارا بن سکتا ہے. اس میں ایک تھا لیبیا کا مشرقی علاقہ جس کو کہ پہلے برقہ کے نام سے عربی میں بولتے تھے اور انگریزی میں سرنائکا بولتے تھے. تو اب نہیں بولتے, وہ لفظ پرانا ہے, آپ کو 60-70 سال پرانی سے ہوگا تو اس میں نظر آئے گا برقہ. وہ ہوا اس لیے سمجھتے تھے یہاں بہت کم آبادی ہے, اور لیبیا میں ایسے بھی بہت کم آبادی ہے, صحرا زیادہ ہے اور بس پٹی میں رہتے ہیں لوگ جو سمندر سے ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یوگنڈا کا علاقہ, یوگنڈا اچھا خاصا بڑا ملک ہے افریقہ میں, ارجنٹینا ہے, تو ایسے بہت سے اس طرح کا, اور فلسطین تو تھا ہی. تو جہاں تک یوگنڈا کا تعلق ہے, برطانیہ نے ان کو دے بھی دیا لکھ کر کے تم لے لو اس کو. مطلب اس لیے کہ وہاں پہ بیچارے جب کالے والے تھے ان کے خیال میں جا کر کو مار پیٹ کے کو ٹھیک کر لیں گے, ان کو کچھ لوگوں کو رشوت دے کر کے کچھ کو ختم کر دیں, جیسے انہوں نے نیوزی لینڈ وغیرہ میں کیا ہے, آسٹریلیا میں کیا ہے, وہاں کے مقامی باشندوں کو ختم کر دیا انہوں نے. تو لیکن پھر ان کے آپس میں بات ہوئی, ان کا کہ بھائی فلسطینی وہ جگہ ہے جہاں پر کافی یہودی آ سکتے ہیں, ورنہ اور جگہوں میں جائیں گے نہیں. جہاں پہ وہ بسے ہوتے ہیں ٹھیک سے کیوں جائیں گے, وہ جا کر کے یوگانڈا میں کیوں رہیں گے, ارجنٹینا میں کیوں رہیں گے. تو پھر یہی ہوا کہ ہم کو فلسطینی چاہیے. اس دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی. اس میں یہودیوں نے لگا کہ اب تو ہم جو ہے کچھ سودے بازی کر سکتے ہیں. پہلے تو انہوں نے سلطان عبد الحمید سے بات کی کہ ہم کو دے دیجئے, بیچ دیجئے. مطلب یہ تھا کہ بیچ دیجئے اور جو پیسہ ہم مانگیں ہم دینے کو تیار ہیں. تو اس مرد مجاہد جو تھا, وہ اتنا اس کو برا کہا جاتا ہے, اس آدمی نے, اور یہ بات ہرزل نے اپنی ڈائری میں چھپی ہوئی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس گئے, ان کے جو سفیر تھے یہودیوں کے, ان سے گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا جتنا قرضہ آپ کا یورپ پہ ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں مسئلہ یہی تھا جس کو یعنی مرد بیمار بولتے تھے اس کو, وہ اسی وجہ تھا کہ انہوں نے یورپ سے بہت قرضے لے رکھے تھے اور اس کو واپس نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یورپ کے ممالک ان پہ شرطیں لگاتے تھے, یہ کرو وہ کرو, بہت طرح تھی. تو ان کا وہ سب ہم ادا کر دیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں پر بہت ہی اچھی یونیورسٹی بنا دیں گے تاکہ آپ کے بچے جو یورپ جا کے پڑھتے ہیں اور جو ہے عجیب عجیب خیالات لے کے آتے ہیں اس سے وہ بچ جائیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو فلسطین جو ہے میرے پاس جو ہے اللہ پاک کی امانت ہے, یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے, اور یہ میرے لیے زیادہ یعنی قابل قبول ہے کہ میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے جو ہے الگ کر دیے جائیں اور میں مار دیا جاؤں, لیکن میں تم کو نہیں دینے والا ہوں. یہ بات ہرزل کی ڈائری کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ تو یہ ان کا رد عمل تھا. اور پھر جب
سلطان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ خیال ہے تو انہوں نے ان کا آنا بھی وہاں بند کر دیا. ان کا تم جہاں جہاں بسو, ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, یعنی ترکی سے لے کے مراکش تک یہ پورا مصر لیبیا الجیریا سبھی ان کا تھا اس وقت, جہاں جائے بسو, لیکن فلسطین میں نہیں. فلسطین میں اس کو زیارت کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ تم وہاں پہ آؤ گے تو جس جگہ سے داخل ہو گئے, جس پورٹ سے, جس پہ انٹری پوائنٹ ہوگا, تو وہاں پہ جو ہے تم اپنا پاسپورٹ جو دوسرے ملک کا ہے وہاں جمع کرو, اور تم کو ایک ریڈ پاسپورٹ بولتے تھے, ریڈ پاسپورٹ دے دیا جائے, اس پہ اس کا فوٹو ہوگا اور اس کے اوپر مہر لگی ہوگی, اور یہ اس پہ لکھا ہوگا کہ اس تاریخ سے جس تاریخ آیا ہے 3 مہینے تک یہاں رہ سکتا ہے, 3 مہینے کے بعد نظر آئے تو ان کو پکڑ کے جیل ڈال دیں گے. یہ سلطان عبدالحمید نے کیا, جس کی وجہ سے وہ رکا تقریباً 20 سال تک, ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ تھما. آباد کاری جو ہو رہی تھی وہ تھمی, کہ وہ آتے تھے اور پھر ان کو نکلنے کا حکم تھا. اس دوران پہلی جنگ عظیم ہو گئی. پہلی جنگ عظیم میں لگا یہودیوں کو, یا ان کے جو صہیونی, زیادہ صحیح لفظ ہے صہیونی, بلایا کہ اب ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت سے, یعنی اس وقت جو دوسری یورپین طاقتیں تھیں, اٹلی, جرمنی, فرانس, سب سے انہوں نے کیا, اور انگلینڈ سے بھی کیا. سب سے تقریباً ایک ہی طرح کا تھا کہ ہاں ہم دے دیں گے, لیکن آخر کار جس کے جو بازی لے گیا وہ انگلینڈ تھا. انہوں ان کے وزیر خارجہ اس وقت لارڈ بالفور, جس کے نام سے بالفور ڈکلیریشن ہے, انہوں نے خط لکھا لارڈ روچائلڈ کو, اس کا میں نے بھی ذکر کیا, بہت ہی مالدار آدمی تھا. آج بھی وہاں کے جو مالدار ترین جو خاندان ہے برطانیہ میں وہ روچائلڈ خاندان ہے. وہ بہت ہنگامہ نہیں کرتے, بہت ہی خاموشی سے رہتے ہیں, لیکن بہت بڑے بڑے ان کے جو بینک ہے اس میں آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, لیکن آپ چھوٹا موٹا اکاؤنٹ کھولیں گے آپ تو جو ملینوں میں پیسے رکھتے ہیں وہ ان کے بینک میں جاتے ہیں خالی, بس. آج بھی ہیں وہ. ان کے نام خط لکھا کہ حکومت بادشاہ ہے, میں نے کیا کہ جو بھی ہے, ہز میجسٹیز گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ, یہ وہ اس میں کہ فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن جوئش ہوم لینڈ بنایا جائے گا, اس شرط کے ساتھ کہ وہاں کی رہنے والی قوموں کے سماجی حقوق, اس میں سیاسی نہیں لکھا ہوا ہے, حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ جو ہے ان کو لکھ کے دے دیا ان کو, تو وہ خوش ہو گئے. اور اس کی شرط یہ تھی کہ آپ ہماری, یعنی یہودیوں کی جہاں بھی بسے ہوئے وہ الائیڈ جو فورسز تھی, جو کہ یعنی ایک طرف برطانیہ فرانس کا رہتا, دوسری طرف جرمنی اور یہ صدر عثمانیہ لوگ تھے, تو ان کے خلاف ہماری مدد کیجیے گا. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ امریکہ کو جو ہے یہ راضی کیجیے کہ وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے, یہ اس میں شرط تھا. امریکہ میں ایک جج تھے, وائس ان کا نام تھا, وہ بہت ہی آگے تھے اس میں, تو انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو اس جنگ میں شریک کر لیا, باقاعدہ تو نہیں, لیکن یہ کہ مدد کرنا ہونا انہوں نے اس میں کر لیا. پہلی جنگ عظیم میں باقاعدہ امریکہ شریک نہیں ہوا تھا. پھر جب اچھا, یہ جو بالفور ڈکلیریشن جو ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جبکہ انگریزوں نے ابھی فلسطین پہ قبضہ نہیں کیا تھا. 1917 اکتوبر 1917 میں ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا, ابھی جنگ چل رہی تھی. ابھی اکتوبر 2018 میں قبضہ ہوا, اور قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے یاد دلایا یہودیوں نے, دیکھیں آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس کو جوئش ہوم لینڈ بنائیں, ان کا ہاں ہم وعدہ تو کیا تھا. اب انگریزوں نے جو ہے ان کو کھلی چھوٹ دے دیا کہ آؤ تم لوگ بسو. تو آ کر کے یہ لوگ زمینیں خریدنے لگے, اور پرائیویٹ لوگوں زمینیں خریدنے لگے, اور اس کے علاوہ خود اب وہاں پہ اس وقت حکومت تو ان کی ہو گئی تھی انگریزوں کی, تو جو گورنمنٹ کی زمینیں بہت سی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو انہوں نے دے دی, جگہ جگہ پہ جاؤ, اس پہ بس جاؤ. تو انہوں نے وہاں کبوتس نام کے ایک اپنے گاؤں بنانے شروع کیے, اور اس شرط کے ساتھ کہ یہاں کوئی عرب نہیں رہے گا. شروع سے ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی غیر یہودی نہیں رہے گا, صرف ان کے اپنے. 2 طرح کے ہوتے تھے, ایک کبوتس ہوتا تھا, ایک مشاو ہوتا تھا. کچھ اس میں پالیسی کا اختلاف تھا, مل کے جل کے, لیکن یہ کہ دونوں میں یہی تھا کہ یہاں پر کوئی عرب جو ہے مسلم نہیں بسے گا, اجازت نہیں تھی بالکل.
اس طرح سے انہوں نے جگہ جگہ بنا لیے کافی. اچھا اس وقت جب سن 18 میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو اس وقت جو ہے یہ بھی سرکاری اعداد و شمار ہے 56,000 یہودی تھے پورے ملک میں. کچھ بھی نہیں، مطلب اربوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی. تو 56,000 ساری محنت کے باوجود سن 1860 میں 5,000 تھے. اس کے بعد ساری محنت کرنے کے بعد وہ 56,000 میں پہنچے تھے جو برطانیہ حکومت برطانیہ کے اعداد شمار ہیں. پھر انہوں نے کھول دیا، ہر سال کئی لاکھ آنے لگے. اب رومانیہ سے آ رہے ہیں، روس سے آ رہے ہیں، بلغاریہ سے آ رہے ہیں. زیادہ تر اسی علاقوں میں آئے جو ایسٹرن یورپ ہے، اس لیے کہ وہاں زیادہ ظلم ہو رہا تھا. وہاں سے لوگ آئے، آ کر کے یہاں پہ بسنے لگے. یہاں پہ وہ آئے تھے. بہرحال یہاں کے جو لوگ تھے بیچارے ایک طرح سے ان پڑھ تھے یا بہت ہی کم لکھے پڑھے تھے. زیادہ تر لوگ جو ہے کسان تھے. وہاں کے فلسطین کے زیادہ تر لوگ کسان تھے، اپنے غصے میں خوش تھے. کسی کے پاس کوئی زمین ہے، کسی کے پاس کوئی باغات ہیں، زیتون کا ہے باغ مثلاً، یا یہ کچھ پھل والوں کا وغیرہ وغیرہ، اسی میں وہ لوگ خوش تھے، اپنے مگن تھے اس میں. تو وہ اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار نہیں تھے، نہ اتنے پیسے بھی تھے. یہ یورپ سے آنے والے بعض سمجھدار بھی تھے، پڑھے لکھے تھے، زبانیں جانتے تھے، اور پیسے بھی ان کے پاس تھے. ان کے پیچھے جو اتنے مالدار لوگ بھی تھے ان کے، جو کہ ان کو تائید کرتے تھے ان کی. تو اس طرح سے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آگے بسنے لگے. اب اس کے خلاف جو ہے عربوں نے کافی ہنگامہ کیا. یہ نہیں کہ خاموشی سے اس کو مان لیا، ایسا نہیں، بلکہ سن 1919 میں، 1921 میں، 1923 میں، 1928 میں، 1929 میں، 1934 میں، 1935 میں، 1939 میں مستقل بار بار جو ہے یہ سڑکوں پر آئے، لڑائیاں ہوئی، قتل ہوئے. اسی مسئلے پہ کیوں بسایا جا رہا ہے، ان کو ہٹاؤ. یعنی حالانکہ وہ بہت سمجھدار نہیں تھے اس وقت فلسطینی، پھر بھی کچھ خاندان تھے جو کافی پڑھے لکھے تھے. خاص طریقے سے بیت المقدس میں کچھ خاندان تھے اور سمجھدار تھے. انہوں نے باہر جا کے پڑھا ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے وہ بسنے لگے. اور پھر برطانیہ نے ان کے صرف زمین نہیں دی، صرف ان کو اجازت نہیں دی آگے بسو، بلکہ ان کو یہ اجازت لکھ کے دے دی کہ آپ جو ہے اپنی ایک پرائیویٹ فوج بھی بنا سکتے ہیں. اس کا نام تھا ہاگانا. اب ہاگانا جو ہے اس کی ہر یہ جو ان کے کبوتس، ان کے جو گاؤں ہوتے تھے، اس میں اس کے برانچ ہر جگہ ہاگانا 10 20 50 100 جو ہے اس طرح کے ان کے تھے. اور ان کے پاس سارے اسلحے ہوتے تھے جو اسلحے ہو سکتے ہیں. یعنی آٹومیٹک گن بھی ہے، اور ٹینک تک ہے، ہوائی جہاز تک بھی ان کا سن 48 میں تھا ان کے پاس کئی ہوائی جہاز، جو کہ عربوں کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس تھا ان کا. جبکہ عربوں کو وہ بڑی سختی تھی برطانیہ کی، بہت سختی تھی. کسی کا گھر کے اندر ریڈ ہو اور وہاں پہ چھری مل جائے تو اس کو بھی قید ہو جاتی تھی اس کو، یا بہت زبردست سزا ملتی تھی. جرمانہ اس کے اوپر بہت بڑا ہوتا تھا. تو ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا، ان کے لیے نہیں تھا. اس طرح سے آتے آتے دوسری جنگ عظیم آئی، اور یہ لوگ مستقل بستے رہے. ہر سال جو ہے کئی لاکھ آگے بستے تھے. تو اس طرح سے کافی تعداد ان کی ہو گئی. سن 48 آتے آتے دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں برطانیہ کمزور ہو گیا. اس وقت یہودیوں نے سوچا یا صہیونیوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں، عربوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اب لے سکتے ہیں. اور ان کے پاس ہاگانا نام کی فوج ہی تھی. ہاگانا کے علاوہ انہوں نے ملیشیا ہی بنا رکھا تھا دوسرا الگ سے. اس کے علاوہ جیسے یہاں پہ نہیں بجرنگ دل بنی ہوئی ہیں، ویسے وہاں پر انہوں نے ایٹزل تھا، لیہی تھا، اسٹرن گروپ، اس طرح کے کئی گروپ تھے جو کہ ٹیررسٹ تھے، جن کو برطانیہ نہیں مانتا تھا. تو ان سبوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے. تو اس طرح سے سن 48 کے شروع میں، یعنی یہ انہوں نے اعلان تو مئی سن 48 میں کیا ہے، لیکن اس سے 2-3 مہینے پہلے مارچ میں ہی انہوں نے عربوں کے علاقوں پر، گاؤں پہ، شہر پہ، چھوٹے چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے، ان پہ حملے کرنا شروع کیا. یہ کہ یہ بھاگ جائیں لوگ. اس میں بہت مشہور ہے دیر یاسین کا. دیر یاسین پہ حملہ جس نے کیا، وہ لیہی نام کا تنظیم ہے، ٹیررسٹ تنظیم تھی. برطانیہ بھی اس کو ٹیررسٹ کہتا تھا. برطانیہ ہاگانا کو مانتا تھا، ان کو نہیں مانتا تھا. ان لوگوں نے جا کے دیر یاسین میں سب کو قتل کر دیا. 300 آدمی مردوں کو قتل کر کے ان کو اس میں کنویں میں ڈال دیا اس میں.
اور اس کے علاوہ ان کی عورتوں کو ننگا کر کے ان کو عربوں کے علاقوں میں گھمایا ان کو ٹرک کے اوپر کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو اب یہ سب حالات ہے, کئی کئی جگہ یہ ہوا, یہ تو ایک میں نے ذکر کیا. تو پھر لوگ بھاگنے لگے, بھائی یہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, چھری بھی اگر ہوتی تھی تو برطانیہ جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیتا تھا, ان کو کچھ تھا نہیں, جبکہ یہودیوں کے پاس سب کچھ تھا. بھاگنے لگے اس طرح سے, جو جہاں بھاگ سکا, کوئی مصر بھاگ گیا, کوئی غزہ کنارے میں تھا تو یہاں بھاگ گیا, کوئی ادھر جارڈن چلا گیا اردن, کوئی سیریا چلا گیا, عراق چلا گیا, سب یعنی لبنان, جہاں جو بھاگ سکا جو قریب تو اس کے تھا, تو اس طرح سے بھاگا. تو یوں 70% آبادی بھاگ گئی فلسطین کی. بچے جو ہے وہ 30% بچے کل. اور اسرائیل نے 14 مئی سن 48 کو اعلان کر دیا اسرائیل بننے کا. فوراً امریکہ نے اس کو قبول کر لیا, اور چند گھنٹے کے بعد روس نے بھی اسے قبول کر لیا, اور برطانیہ نے بھی قبول کر, اور اس نے قبول کر لیا. اچھا, اس بیچ میں ایک سال پہلے, سن 48 سے ایک سال پہلے, جب یہ سب مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے, تو برطانیہ نے کہا کہ بھائی ہمارے بس کا ہے نہیں, اقوام متحدہ اس وقت بن چکی تھی, اس سے کہا کہ بھائی آپ اسے حل کر دیجیے, آپ اس کو وہاں جا کے پیش کیا اس کو. اقوام متحدہ نے ان کو بہت سوچا اور اس وقت بہت کم ملک تھے وہاں پہ, اس وقت جو آزاد ملک نہیں تھے ان کی ممبری نہیں تھی وہاں پہ, تو انہوں نے کہا بھائی اس سے علاوہ کچھ نہیں, اس کی تقسیم کر دو اس کی. تو پارٹیشن کر دیا گیا. پارٹیشن میں یہودی جو کہ بہت ہی چھوٹی سی مائنورٹی اس وقت بھی تھے ان کا, ان کو 56% دے دیا, اور جو میجورٹی جو ہے 2/3 میجورٹی وہاں پہ تھی جو عرب تھے, ان کو جو ہے 44% دیا زمین کا, جو غلط تھا. عرب ان کا غلط بات ہے, یہ بھائی آبادی ایک لاس ہے تو دو, لیکن ہم تو پسند ہی نہیں کرتے, چاہتے ہیں ایک ہی ملک رہے. بہرحال وہ بن گیا. وہ یہودیوں نے اسی بنیاد پر یہودیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا, اور 56 کے بجائے یہ جنگ چلی ہے, اس میں مصر کی فوج بھی آئی لیکن وہ ٹھیک سے لڑی اڑی نہیں, جارڈن کی بھی آئی, لڑی اڑی ٹھیک سے نہیں, لیکن یہودیوں نے جو بالکل تیار تھے انہوں نے 56% کے بجائے 78% پر قبضہ کر لیا ہے. سن 48 کی بات ہے. تو اس طرح 78 جب وہاں پہ جنگ بندی ہوئی, آرمسٹس جو ہے, تو 78 پہ قبضہ کر چکے تھے ان کا. تو وہ 78 جو ہے اسرائیل بن گیا, لیکن ان کے دماغ میں تھا کہ یہ باقی 22% ہے وہ بھی ہم کو چاہیے, ہم کو, اس لیے کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. ان کے یہاں تو جو نیل سے فرات تک جو ہے ان کا نعرہ ہے کہ یہ ہمارا ہے. تو یہ جو وہ کم سے کم اس پٹی کو کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے ہی, جن کو نکالنا ہے. تو سن 67 میں انہوں نے حملہ کیا, جون سن 67 میں حملہ کیا, اور وہ 22 میں لے لیا. ابھی جو مسئلہ ہے وہ اس 22 ہی کا ہے, یعنی بہت کافی تفصیل میں کیا جاؤں. بہرحال یہ کہ یاسر عرفات وغیرہ نے آخر میں جب ان کو بیروت سے نکال دیا گیا, تو پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی قبول کر لیں, اور ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا تھا یورپ کا, امریکہ کا, کہ بھائی کچھ بھی قبول کر لو. تو یہی ہوا کہ اچھا بھائی سن 67 میں جو انہوں نے قبضہ کیا تھا 22%, وہ ہم کو دے دو تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اسی کو بولتے ہیں اوسلو اکارڈز. اوسلو اتفاقات جو ہیں یا معاہدات ہیں, یہ اسی کا ہے. 22% کے بارے میں ہے وہ دو ملک جو حل دولتیں یعنی ٹو نیشن تھیوری ہے, ہاں, 22% ان کو مل جائے. تو یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا اس زمانے میں. جو حکومت تھی اس وقت جو ہے, اس نے دستخط کیا اس کے اوپر, اور اس میں یہ لکھا گیا کہ 5 سال میں خود مختار فلسطینی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ سن 93 میں, 92 میں شروع ہوا, لیکن 93 میں جا کے سب دستخط وغیرہ ہوا. وائٹ ہاؤس میں لان پہ بیٹھ کر کے یاسر عرفات اور وہ جو جنرل صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے وہاں کے, جن کو انہوں نے بعد میں وہ مارے گئے, یہودیوں نے مار دیا ان کو. جیسے یہاں پہ گاندھی کو نہیں مار دیا, ویسے وہاں پہ مزے کہ کیسے تم نے کر دیا یہ آخری. تو اس لیے کہ وہاں بھی ایک تحریک تھی کہ بھائی ہم کو نہیں دینا, ہم کو واپس نہیں کرنا ہے, یہ ہم کو پورا چاہیے. تو اس طرح سے وہ ہوا, اور 5 سال میں وہ بننا تھا, لیکن آج 30 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں بنا ہے. تو سارا مسئلہ وہیں پر اٹکا ہوا ہے. اور اس میں وہ لوگ مان بھی گئے, فلسطینی مان گئے, یاسر عرفات مان گئے, یہاں تک کہ حماس بھی مان گئے کہ بھائی 22% ہم کو دے دو تو ہم چپ ہو جائیں گے, ہم جو ہے نہیں کریں گے. اور یہ بات جو ہے خود مجھ سے خالد مشعل نے مجھ سے کہی, انٹرویو میرا ویب سائٹ پہ موجود, آج بھی چھپا ہوا ہے, اور ویب سائٹ پر بھی ملی گزر کے مل جائے گا. خالد مشعل جو اس وقت ہیڈ تھے حماس کے, انہوں نے کہا کہ
دو اسٹیٹ کا جو سلوشن ہے اگر یہ پوری طرح ٹھیک کر دیا جاتا، مطلب 22% دے دیا جاتا تو ہم اس کو مان لیں گے، یہ کہا ہے. لیکن اسرائیل کو نہیں دینا ہے. اسرائیل میں اس بیچ میں پہلے وہاں پہ لیبر پارٹی کی حکومت تھی، وہ سوشلسٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی تھی اور کچھ زیادہ نرم تھی. اس کے بعد لیکود پارٹی آ گئی، جیسے ہمارا بی جے پی آ گئی جس میں ہندوتوا ہے، وہاں پہ زائنزم ہے. تو انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں دینا ہونا ہے. تو یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی اصل جو ہے پالیسی یہی ہے کہ اس کو ناکام کرو، یعنی اوسلو اکارڈز کو اور اس جو ہے جو ٹو اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کو ناکام کرو. تو انہوں نے پوری کوشش اپنی کر لی ہے. اور اس بیچ میں غزہ میں جو بلاکیڈ بھی شروع ہو گیا، اس لیے کہ 2006 میں وہاں الیکشن ہوا تھا فلسطینیوں کا، مطلب ویسٹ بینک اس میں حماس کو 60% ووٹ ملا، انہوں نے حکومت بنائی. لیکن 5-6 مہینے میں برطانیہ اور امریکہ اور اسرائیل سب نے مل کے وہ حکومت منوا دی. جو جیتا تھا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو ہارا تھا وہ آج بھی حکومت کر رہا ہے. وہاں کوئی دوبارہ الیکشن نہیں ہوا. آخری الیکشن 2006 کا ہے، اس کی بنیاد پہ یا ان کو جو فلسطینی اتھارٹی ہے، محمود عباس جن کی صدر ہیں، وہ مطلب ایک غیر قانونی صدر ہے. وہ انتخاب ہی نہیں ہوا، تو ہارے تھے پہلے اور اس کے بعد انتخاب بھی نہیں کرا، تو وہ لوگ وہاں پر ہیں. اب یہ محمود عباس جو ہیں، یعنی جو ان کی جماعت ہے، وہ اقلیت میں ہے. آج بھی اگر الیکشن کرایا جائے تو حماس ہی جیتیں گے، اس لیے کہ فلسطینی کہتے ہیں جو ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم اس کے لیے ووٹ دیں گے، جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جو خالی آرام و آسائش بلکہ بڑے بڑے انویسٹمنٹ کر رکھے ہیں ان لوگوں نے، وہ پیسے جو آتے ہیں اس میں سے چوری کر کے ان کا فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، مصر میں انویسٹمنٹ کر رکھے ہیں ان لوگوں، سب کو معلوم ہے، فلسطین سب جانتے تھے. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو اسرائیل حل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک ڈاکیومنٹ بنا، جبکہ ابھی لیکود حکومت نہیں آئے تھے. آنے سے پہلے میرے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہے، وہ یہ چھپا ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ میں. اس کا نام ہے کلین بریک، آپ تلاش کیجئے، ہم مل جائے گا ویب سائٹ پہ. اس کا نام ہے کلین بریک. کلین بریک کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اس کو فرسٹریٹ کرو اوسلو اکارڈز کو، ہو ہی نہیں پائی. وہ کیسے؟ انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے اپنے سیٹلمنٹ بنانا شروع کیا. سیٹلمنٹ جب جس علاقے کو آپ کو دینا ہے، واپس کرنا ہے، اس میں سیٹلمنٹ کیسے بنا رہے ہیں؟ تو سیٹلمنٹ اب اس میں جو ہے 6-7 لاکھ میرا خیال کم سے کم انہوں نے اس علاقے میں یہودی بسا دیے ہیں جہاں جس کو انہیں دینا ہے. لیکن جب سیٹلمنٹ بن گئی، پورا شہر بن گیا، اتنے عمدہ گھر بن گئے، کیا کیا بن گئے، یہودیوں کے علاقے بسا دیا کہ اس کا مطلب اب نہیں دینا اس کو. اس کا مطلب یہی ہے بار بار جو ہے اس کے اوپر خود فلسطینی اور دوسرے امریکہ ان کا بھی اس پہ زور ڈالتے رہتے ہیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اسرائیل مانتا نہیں ہے. اسرائیل جو ہے ان کی دکھتی رگ ہے، وہ ہولوکاسٹ کا نام لے کر کے، اور دیکھو یہ ہمارا واحد ملک ہے، ہم تو یہاں سے نکلیں گے ہمارا پھر ہولوکاسٹ ہو جائے گا، کیا کیا کر کے، تو وہ کچھ بولتے نہیں، ان کو کرنے دیتے ہیں. تو اس وقت سارا معاملہ جو ہے اب حماس والے، بہرحال ان کے پاس بھی اچھے خاصے فوج مجھے ایکسپرٹیز ہے، یہ بھی چاہتے ہیں مسئلہ ختم ہو، کون نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہر روز اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. مسجد اقصی پہ پورا تقسیم کرنے کا پورا ایک پلان ہے. مسجد اقصی کے نیچے جو سرنگ بنا رکھی ہے، 2-3 مہینے سے مستقل جو ہے ویسٹ بینک میں جا کے، جنین میں، کبھی یہاں وہاں مختلف جگہوں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں، رات کو جاتے ہیں. بلکہ ابھی کل تو دیکھا کہ ہوائی جہاز سے مارا وہاں پہ، مطلب اس علاقے میں جو غزہ نہیں ہے وہاں پہ بھی جا کے ہوائی جہاز سے مارا ابھی کل رات کو. تو یہ چیز حماس دیکھ رہی تھی. اس کے رد عمل میں جو 7 اکتوبر کو جو ہوا، اس سب کے رد عمل میں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے فرسٹریشن میں کہ بھئی حل کرو، کچھ کرو. جو ہے غزہ کے اوپر بلاکیڈ ہے 2006 سے، بلاکیڈ ہے کہ وہاں پہ یعنی دوائیں، وہاں پہ کھانے پینے کا سامان وغیرہ وغیرہ صرف جو ہے راشن کی طرح سے اسرائیل بھیجتا ہے اتنا. اب تو وہ بھی بند ہو گیا. ابھی میرا خیال ہے کہ 7 کے بعد میرا خیال 8 یا 9 تاریخ کو وہ بھی بند ہو گیا. ابھی بڑی مشکل سے 20 ٹرک ابھی آئے ہیں اندر. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ فلسطینیوں میں خاص طریقے سے وہ جو کہ ابھی بھی اس سیاسی مسئلے کو جو اکثریت تو نہیں کیا چاہتے کسی سے حل ہو، ان کا ایک رد عمل تھا کہ بھائی یہ حل کرو. حل نہیں کرو گے. اس سے پہلے سادات نے بھی یہی کیا تھا جب یوم کپور وار ہوئی سن 73 میں. یہی بات تھی کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں رہ سکتا کہ تم ہماری جو ہے سارا سینہ کو قبضہ کی ہوئے چھوڑ نہیں رہے اس کو. اس کے بعد پھر کوئی معاہدے جو ہوئے اس میں ایک حصہ
سارا سینہ کو چھوڑ دیا, وہ باقی حصہ مشترک حکومت چلتی ہے وہاں پہ. تو ساری بات یہی ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے جو فرسٹریٹڈ ہیں, جو بلاکیڈڈ ہیں, اور خود جو ویسٹ بینک میں جو ہے, جو وہاں پہ بلاکیڈ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہاں پر اتنی مشکل ہے فلسطینیوں کے لیے وہاں سے نکلنا. ایک شہر کے اندر دوسرے حصے میں جانا بھی مشکل ہے, ہر جگہ بلاکیڈ, مطلب وہاں پہ وہ بنا رکھا ہے, چیک پوائنٹ بنا رکھے ہیں, اجازت نہیں دیں گے تو آپ ادھر نہیں جا سکتے ہیں, اجازت دیں گے جا سکتے ہیں. کئی گھنٹے وہاں کھڑا پڑنا پڑتا ہے. کسی کو بیمار ہے, کسی کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے وغیرہ, سب کو روزانہ تنگ کرتے ہیں, سبھی پریشان ہیں وہاں پہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو, ہماری اپنی حکومت بنے جہاں ہم آزاد ہوں. تو ساری کی ساری یہ بات ہے, لیکن اسرائیل نہیں چاہتا اور امریکہ بھی نہیں چاہتا. اب اسی بیچ میں انہوں نے یہ بھی ایک نکال لیا ہے, ایک پرانی ایک پالیسی ان کی ہے اسرائیل کی, بہت ہی پرانی پالیسی, 10 بقالہ کچھ نہیں 20-30 سال سے سن رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں ٹرانسفر, بولتے ہیں, ایک لفظ ان کے ٹرانسفر بولتے ہیں, لفظ سمجھ جاتے ہیں فوراً. ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کو نکال کر کے سارا سینہ میں بسا دو. اور جو ویسٹ بینک میں ان کے لیے ایک اصطلاح بنائی ہوئی انہوں نے, وہ اصطلاح ہے جارڈن از پیلسٹائن. جارڈن از پیلسٹائن کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی جگہ جارڈن میں ہے, یہاں کیا کر رہے ہیں یہ, ان کو وہاں دھکا دے کے. تو اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو غزہ والوں کو دھکا دے کے سارا سینہ میں ڈال دیا جائے, اور ویسٹ بینک والے کو دھکا دے کر کے جارڈن دے دیا جائے. بہت بڑا ملک ہے, کہنا تمہارا بسا لو گے اس کو, کیا مسئلہ ہے اس میں, وہ نہیں چاہتے وہ. اور اسی وجہ سے ابھی بائیڈن ابھی آئے تھے 5-6 دن پہلے, تو جارڈن کے بادشاہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا, مصر کے صدر سیسی نے انکار کر دیا ان سے ملنے سے, اور سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں, جو MBS صاحب جو ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ بہت ہی بڑی بات تھی کہ یہ لوگوں کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ یہ انکار کرتے ملنے سے. کس کی ہمت تھی اس علاقے میں کہ امریکی صدر سے آج تک کبھی ہوا نہیں. امریکی صدر کہے مجھے آنا ہے تو وہ تھوڑی کہ وہ تو پھر قالین بچھائے جائیں گے, لال لال لوگ ہوتے, وہ اس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل. تو ملنا اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کس لیے آیا ہے, ٹرانسفر کرنے آیا ہے. پوری تیاری ہے کہ غزہ کے باہر جو ہے, جو سارا سینہ ہے, وہاں پر ٹینٹ سٹی کا نام مثال بھی دے دیا کہ جیسے کہ شام کے لوگوں کے لیے ترکی میں کیا گیا ہے, ٹینٹ سٹی بنایا گیا, ویسے وہاں بنا دیں. لیکن وہ اس کو نہیں چاہتے ہیں, اس لیے معاف کیجیے گا, یہ سارا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ بات صاف ہو گئی ہوگی. ذرا بس یہ جاننا چاہتے ہیں جیسے ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ قضیہ کس طرف جا رہا ہے, کیا وہ اپنے اس میں کامیاب؟ دیکھیے وہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. کامیاب جب دیکھیے کوئی فریق لڑنے کو تیار رہتا ہے تو اسے کوئی ناکام نہیں بنا سکتا. فلسطینی اتنی پریشانیوں کے باوجود, اتنے بلاکیٹ کے باوجود, اتنے چیک پوائنٹس وہاں بنا رکھے ہیں, میرے خیال 500-600 چیک پوائنٹس جو ویسٹ بینک میں ہیں, اس کے باوجود بھی لڑ رہے ہوں تو انہیں کون ناکام کر سکتا ہے ان کو. اور یہ تو عرب ملکوں کے موقف میں تبدیلی آئی ہے, کہ آپ یہ بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا یہ بس ایک دکھاوا ہے؟ نہیں دکھاوا نہیں ہے, ان کو اس میں خطرہ لگ رہا ہے نا بھائی. اگر اسرائیل بہت طاقتور ہو گیا اس کے بعد تو پھر اور بھی پیرور کرائے گا اس کا. اس کے بعد یہ لوگ جب آئیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بنیں گے بھائی. اب حماس کو چھوڑ دیجیے, جو فلسطینی جا کے سارا سینہ بسیں گے تو وہ بھی تو وہی کریں گے جو حماس کر رہا ہے, وہ بھی وہاں تیاری کریں گے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے. آج نہیں 20-30 سال کے بعد وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جارڈن بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی اگر 2-3 ملین وہاں سے یہودی فلسطینی آ کے ہمارے یہاں بس جائیں گے تو کیا ہوگا. ابھی بھی 70% تقریباً آبادی جارڈن کی فلسطینی ہے. وہ جب 47 میں گئے تھے, ان کے اندر جو ہے اور بھی 70 کیا بلکہ اس وقت 90% بن جائے گی. تو وہ وہاں کے جو سیٹ اپ ہے, جو سماجی, جس میں کہ قبائلی لوگ جو وہاں پرانے جو بدو لوگ تھے وہ لوگ حاوی ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے بھائی سارا نظام بدل جائے گا, یہ تو ملک تو کسی اور کا ہو جائے گا پھر. یہ تو وہ نہیں چاہتے اس کو. اور پھر یہ کہ یہ لوگ جب جائیں گے تو یہ بھی تو اسرائیل کے خلاف اپنا کچھ نہ کچھ کریں گے, تھوڑی کہ وہاں بیٹھ جائیں گے, وہاں بھی ہوگا. تو ان لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت ہی لمبے عرصے تک جو ہے ایک مسئلہ بنا رہے گا یہاں پہ. وہ نہیں چاہتے ابھی جو ابھی ہے ٹھیک ٹھاک ہے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. وہاں پہ
سہرا سینا میں جو حالت ہے وہاں بھی لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ مختلف جو ہے بہت سے لوگ بستے بچے ہوئے ہیں, بدو بھی ہیں غیر بدو بھی ہیں, لیکن یہ کہ ایک بڑی تعداد 2-3 ملین کی جا کے بچے گی تو ایک ان کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم زمینی حملہ کریں گے, یہ بہت دنوں شوبی سے انہوں نے کہہ دیا تھا اور یہ اس کو ٹالتے جا رہے ہیں, تو کیا یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے یورپ پر, اس کی وجہ سے رک رہا ہے یا ان کی اسٹریٹجی ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ یورپ کے امریکہ کہہ تو رہیں گے مت جاؤ, کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو دکھاوے کا میں سمجھتا ہوں, لیکن اسرائیل جو ہے ڈرتا ہے, اس سے پہلے بھی گیا بھی کبھی ہے تو اس میں ان کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, ان کے لوگ مارے جاتے ہیں کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے تو بہت بڑی بات, چند آدمی مر جانا ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. فلسطینی تو بیچارہ ہے, ہزاروں مر گیا تب بھی بیچارہ چیخ نہیں رہا ہے, رو رہا ہے, واویلا نہیں کر رہا ہے, لیکن ان کے یہاں 2-3 آدمی مرنا بہت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ نہیں جاتے ہیں اندر, کہ وہاں جائیں گے تو پھر جو ہے نکلنا وہاں سے مشکل ہو جائے گا, لاش ہی ان کے واپس آئے گی ان کو, اس وجہ سے وہ نہیں جائیں گے. اور اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسی وقت جائیں گے جبکہ وہ سب تباہ کر دیں گے. جب وہاں پہ جب تباہ کر دیں گے اور لوگوں کو نکال کے وہاں پہ ادھر اس وقت کر دیا ہے, آدھے لوگوں کو تو انہوں نے نکال کے باہر کر دیا اس کو, اور آدھی بھی جو ہے اگر نکال کے باہر کر دیں گے, سب تباہ کر دیں گے. آدھا غزہ تباہ ہو گیا اس وقت, اس میں ہو چکا ہے آدھا غزہ, آدھا جو باقی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اور وہ لوگ نکال دیے گئے تو حماس کے لوگ جو کہ ٹنل وغیرہ میں ہیں وہی رہ جائیں گے اس کو, تو ان کو مارنا تو آسان ہو جائے گا. ابھی اس کے اندر گیس ڈال دیا, اس کے اندر کچھ کر دیا, اس کے اندر اس کو ٹنل کو بندی کر دیا اس کو, تو اب وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی جس میں کہ عام حالات میں اگر عوام وہاں پہ رہتے تو وہاں پہ لڑنا ان کے لیے آسان تھا. اب عوام نہیں رہیں گی تو ان کو کیا سپورٹ ملے گا, کھانا پینا انہیں کہاں سے ملے گا, تو اس کے بارے میں بھی کہنا تو مشکل ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے جو نتیجہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت زیادہ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, میڈیا میں جو ایک یہ جیسے اسرائیل کو تو عوام جو ہے ایک ملک مانتی کہ اسرائیل ایک ملک ہے اور اس کے پاس ایک فوج ہے, اپوزٹ میں جو ہے اب حکومت فلسطینیہ جس کو کہتے ہیں, اس میں تو وہی محمود عباس ہیں اور الجیش الفلسطینی, اور حماس کو ایک الگ تصویر دی جاتی ہے کہ وہ ایک آتنکوادی گروپ ہے یا ایک ٹیررسٹ. اب اچھا ٹیررسٹ اس کو کس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے پتہ نہیں, یہاں کا میڈیا تو اس کو ٹیررسٹ ہی کہتا ہے ایک جنرل. تو حماس, اچھا فلسطینی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے حماس کو لے کے, یا ہم فلسطین کے شروع میں تو ساتھ دے رہی تھی, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے, میں نے یہ بتایا تھا کہ فلسطینی حکومت یا رام اللہ میں جو حکومت ہے, اس کو حکومت بھی نہیں بولتے صحیح معنی میں, فلسطینی اتھارٹی ہے, وہ ایک طرح سے میونسپلٹی ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. چھوٹی سی فوج بھی ہے, چھوٹی سی پولیس بھی ہے, وہ بھی اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے آگے نہیں ہے. تو یہ لوگ تو حماس کے مخالف ہیں, اور یہ لوگ ہارے ہوئے لوگ ہیں جن کو کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کو وہاں بٹھا دیا ہے, ان کو ہارے ہوئے لوگ ہیں, جبکہ جیتے ہوئے وہ لوگ ہیں. تو حماس تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ملیشیا ہے, وہ حکومت نہیں ہے. وہ حکومت بن سکتی تھی, اس لیے الیکشن میں جیت لیے تو بن سکتی تھی, لیکن ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا, کہا کہ حکومت یہ لوگ کریں گے. تو وہ ملیشیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی آکوپائڈ کنٹری ہوتا ہے, جس پہ مقبوضہ علاقے ہوتے ہیں, ان کے لوگوں کو اپنے آپ کو آزاد کرانے کا حق ہے, جس طرح چاہے کرائیں. یہ اس کو بولتے ہیں مزاحمت, ریزسٹنس, یہ ان کا حق ہے. یہ انٹرنیشنل لا کے اندر, جنیوا کنونشن کے اندر یہ ان کا حق ہے. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط تھوڑی کر رہے ہیں. اب ان کو ٹیررسٹ کہہ دینے سے ٹیررسٹ نہیں ہو جاتے, وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کو کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے, ہم تو صرف اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم کو مصر سے لینا دینا نہیں, سعودی عرب سے نہیں, امریکہ سے کسی سے ہم سے مطلب نہیں, کسی خلاف ہم کچھ نہیں کرتے, ہم کو یہ زمین چاہیے. تو وہ صرف مزاحمتی تحریک ہے جس کے کہ انٹرنیشنل لا کے اندر پوری گنجائش ہے اور بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ مسئلہ کبھی پہنچا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پہنچا تو وہاں پہ تو صاف بات ہو جائے گی. اس لیے قانون سے بات ہوگی. قانون میں تو یہی ہے کہ مزاحمت کرنا جو ہے, جس قوم کا وطن جو ہے دوسرے لوگ قبضہ کر لیں, ان کا حق ہو جاتا ہے. تو وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. اور امریکہ وغیرہ ان کو یہ نام دیا ہے, بہت سے ملکوں نے کہہ دیا, برطانیہ نے بھی کہہ دیا, شاید ہندوستان بھی شاید کہہ دیا ہے کہ حماس جو ہے ٹیررسٹ ہے. لیکن ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگ جب جیتیں گے تو یہی لوگ جا کے ان کو ہار بنائیں گے.
ڈاکٹر صاحب ایک جو ابھی پہلے جو پوزیشن تھی اس کے برخلاف ابھی جو ایران کی پوزیشن مضبوط ہوئی خطے میں، اور اس کے جو وکلا بولے جاتے ہیں یا لبنان میں ہو، سیریا میں ہو، یمن میں، تو یہ اگر یہ ایشو بڑھتا ہے، یہ بری مداخلت ہوتی ہے، تو کیا ان لوگوں کا کوئی رول ہوگا اور اس سے کوئی بیلنس آف پاور بنے گا، یا پھر وہ چیزیں خاموش ہو جائیں؟ نہیں، دیکھیے ایران کے خلاف انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے اس کو توڑنے کے، سینکشنز پہ بہت ہی بار بار سینکشن بڑھاتے جاتے ہیں ان کے اوپر، تو پورا سینکشن کے اس کے باوجود ایران جو ہے پوری طرح سے یعنی ایک دم طاقتور ہے، تیار ہے، اور وہ سب چیزیں جو کہ اس کو باہر سے منگوانا چاہیے تھا وہ سب خود بنا رہے ہیں، یہ سب معلوم ہے بالکل اچھی طرح سے۔ سارے اسلحے وہ بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، ڈرون بنا رہے ہیں، سب اپنی طاقت سے بنا رہے ہیں، اور ان کا ملک پوری طرح ترقی یافتہ۔ میں ابھی بھی گیا تھا، ابھی چند ہفتے پہلے گیا تھا، تو کسی یورپین ملک سے کم نہیں ہے کوئی، جبکہ ان کے اوپر سینکشن ہے سب کے باوجود، اور پھر انہوں نے اپنی سیاسی طاقت کو باہر بھی منوا لیا ہے، مطلب شام جو ہے میں تدخل کر کے انہوں نے اپنے حلیف کو، اب آپ کچھ بھی کہیں لیکن انہوں نے بچایا اس کو، بشار اسد کی حکومت کو بچایا۔ حزب اللہ کو لبنان میں جو ہے، جو کہ پہلے وہاں کے جو شیعہ تھے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، جیسے دلت ولت ہوتے ہیں ویسی حیثیت تھی، اس کو انہوں نے ایک پوری بہت بڑی طاقت بنا دیا، یہ ایران کا کمال ہے۔ ایسے یمن میں حوثی جو ہے یا جو بھی ہے، ان کی وجہ سے، ان کے پیسے، ان کے اسلحہ، ان کی تربیت، ٹریننگ وغیرہ، اس کی وجہ سے وہ طاقت بنے۔ تو انہوں نے یہ وقت جو تھا پچھلا کوئی 25-30 سال کا، اس میں استعمال کیا کہ اپنے ملک بھی مضبوط کیا ہے اور اپنے حلیف بھی بنا لیے ہیں، اور وہ حلیف جو ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایران پر کچھ آتا ہے تو ضرور وہ کریں گے۔ وہ اب حزب اللہ نے کچھ راکٹ وغیرہ پھینکے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے کہ اسرائیل پہ اثر کرے واقعی۔ کچھ ذرا سا وہ اشارے کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی آ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ کبھی فلسطین کے لیے پوری طرح سے لڑیں گے۔ اپنے لیے ضرور لڑیں گے، ایران کے لیے جو لڑیں گے، ایران پہ اگر ہوتا ہے تب دیکھیے گا کیسے وہ آتا ہے۔ ان کے پاس بہت طاقت ہے، یعنی حماس سے زیادہ طاقت ہے حزب اللہ کے پاس، لیکن ابھی جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی معمولی سا ایک مظاہرہ جو ہے، 5-10 راکٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب OIC وغیرہ کی کیا پوزیشن آپ دیکھتے ہیں، یا اور جو سعودی اور ایران میں جو قربت ہوئی ہے کچھ، اس سے بھی کچھ اوور آل عرب ملکوں کے رائے میں تبدیلی آئی ہو، یا کچھ اس سے سپورٹ ان کو ملا ہو؟ نہیں، دیکھیے ایران اور سعودی عرب میں جو قربت آئی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ چین کی پوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور اس علاقے کے ملک جو اس کو تسلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھی ان کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے کہ آج چین بہت کمزور ہے، بہت طاقتور ہو چکا ہے، تو چین کی بات مانتے ہیں۔ لیکن جو سعودی عرب نے کیا ہے اس میں در حقیقت امریکہ کو بھی ایک چیلنج ہے کہ بھئی دیکھو تو ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو تو ہم ادھر چلے جائیں گے، یہ صرف چیلنج ہے ان کا۔ تو یہ پوری طرح سے نہیں گئے ہیں، ایک اشارہ ان کو دیا ہے کہ دیکھو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے آپشن موجود ہے، اور ہم کو اتنا مجبور نہ کرو، اس لیے کہ امریکہ کا پریشر وہاں بہت زیادہ ہے سعودی عرب کے اوپر، یہ کرو وہ کرو، وہ مستقل جو ہے، اور جو محمد بن سلمان کے اوپر ذاتی طور سے بہت کافی خاشقجی وغیرہ کی وجہ سے ان کو پسند نہیں آیا، حالانکہ جو کام تھا وہ بالکل غلط تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ عموماً جو ہے ملک خاموش رہتے ہیں ان سب مسائل کے بارے میں، بہت بڑا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، لیکن اس کو امریکہ نے بھی بہت بڑا مسئلہ بنایا، ترکی نے بنایا ہی تھا خیر۔ تو ایک طرح سے وہ امریکہ کو ایک اشارہ تھا کہ دیکھو اگر تم جو ہے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے رہو گے، تو ان کا ایک وہ ہے کمٹمنٹ ہے امریکہ کا کہ تم جو ہے اپنے پیٹرول کو ڈالر میں بیچو، صرف ڈالر میں بیچو، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، پیٹرول جو ہے پورے اوپیک کا پیٹرول جو ہے ڈالر میں بکتا ہے، اور ڈالر میں بکنے کا مطلب ہے کہ ہر ملک ڈالر خریدتا ہے، اپنی کرنسی دے کر کے، سامان دے کر ڈالر خریدتا ہے تاکہ پیٹرول خرید سکے، اور اس طرح سے پیٹرول کی جو اہمیت ہے، معاف کیجیے گا، ڈالر کی جو اہمیت ہے وہ برقرار ہے، اس لیے کہ وہ یعنی دنیا کا سب سے بڑی کموڈٹی تو تیل ہی ہے، آئل ہی ہے، آئل خریدنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کرنسی قابل قبول نہیں ہے۔
تو وہ کام سعودی عرب کر رہا ہے, سعودی عرب کے ذریعے ہوا, سب سے بڑا پروڈیوسر وہی ہے. تو ان کا ایک اشارہ تھا کہ بھائی دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ نہیں کھڑا رہو پوری طرح سے تو ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں. ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب, وہ جیسے ابھی لگ رہا تھا جس طرح چین نے مدد کی ہے سعودی اور ایران کے سلسلے میں, ایسا لگ رہا تھا کہ چین خطے میں تھوڑا زیادہ اس نے اپنی اسٹیپس زیادہ بڑھائے ہیں پہلے کے مقابلے میں, اور اسی طرح ٹرکی جس طرح اسلامک ایشوز پہ بات کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک بڑی ایک پاور ہے, لیکن اس مرتبہ دونوں کے اسٹیٹمنٹس میں تھوڑا مطلب ہلکا اسٹیٹمنٹ لگ رہا ہے, جس طرح ہونا چاہیے تھا ان دونوں کی موجودگی وہاں نظر آنی چاہیے تھی بڑی حد تک, وہ کچھ ہلکا لگا. نہیں دیکھیے, حکومتیں اس طرح نہیں کام کرتی جس طرح افراد کرتے ہیں, یا کوئی حکومتیں بہت سوچ سمجھ کر کے کرتی ہیں, کہیں بےزتی نہ ہو جائے, کہ بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے. تو ایسا نہیں ہے وہ اپنی وجہ فوج بھیج دیں گے, امریکہ نے تو بھیج دیا. اب امریکہ کے جو ہے 3 بیڑے جو ہے 2 پہلے آئے تھے, ابھی ایک اور آ گیا, 3 بیڑا وہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے میڈیٹرینین, وہاں پہ آگ کھڑے ہوئے. کس کی ہمت ہے کہ وہاں جا کے کام کرے گا؟ بھائی امریکہ کے اگر راکٹ گرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ جو سعودی عرب معاف کیجیے گا لیبیا کی جو حالت تھی, یا عراق کی جو حالت تھی, یا افغانستان کی جو حالت تھی, 2-3 ہزار کلومیٹر دور سے راکٹ وہ پھینک رہے تھے, وہ طاقت امریکہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو کسی کو وہ نہیں چاہیے, وہ اس حد تک جو ہے اس میں جو تباہی ہے اور کہاں پہنچے گا معلوم نہیں ہے. تو وہ لوگ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ترکی خاموش ہے. چائنا تو بہرحال چائنا تو بہت سوچ سمجھ کے کچھ کرتا ہے, ایسا نہیں بیکار میں بولتا ہے, لیکن ترکی والے تو بول رہے ہیں ایسا تو ہے. بلکہ ابھی تو میں نے آج ہی دیکھا کہ ترکی جو ہے غزہ سے بچے گئے ہیں, مانی کیسے گئے ہیں, بہرحال گئے ہیں ان کے علاج کے لیے, وہاں پر ترکی لے گئے ان کو, کئی 100 لگ رہا تھا, بہت کافی چلے آ رہے ہیں. تو ترکی تو بہت مدد کرتا ہے, ترکی ان سب مسائل کے بارے میں, صرف ان کا نہیں بلکہ صومالیہ ہے, یہ جو ہمارے روہنگیا ہے, کون ہے, یہ سبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ان کی مدد واقعتاً مدد کر رہا ہے. یا جو سنکیان کے علاقہ جو ہے, جو وہاں جو ترکی ہے, ترکستان, مشرقی ترکستان, وہاں کے لوگ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ترکستان میں کوئی بھی آدمی اگر وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے فوراً اس کو. تو جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے وہ, لیکن پھر بھی وہ چھوٹی طاقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے, یا اسرائیل کے خلاف. اسرائیل سے لڑنے کا مطلب اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے, اور ان کا یہ ہے کہ اگر ہمارا وجود خطرے میں ہوگا تو ہم استعمال کریں گے اس کو. تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس حد تک معاملہ پہنچے کہ اسرائیل والے کوئی پاگل پن والا کام شروع کر دیں کوئی. تو حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہیں. افراد اور جو ملیشیا وغیرہ ہوتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ایک بات اور رکھنا کہ جب سے ان دنوں جو یہ مسئلہ چھڑا ہے, خاص طور طلبا میں بھی پڑھنے کا شوق ہوا ہے کہ وہ پڑھا جائے, تو اس میں ایک کتاب اورینٹلزم جن کی ہے ایڈورڈ سعید, ان کی کتاب جو کوسچن آف پیلسٹائن ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھی کتاب ہے. انہوں نے اس مسئلے کو کس طرح وہ کیا ہے, وہ نہیں بہت اچھے لکھنے والے تھے, اور خود فلسطینی تھے, وہ فلسطینی یعنی عیسائی تھے وہ, اور وہ یعنی وہ بھی ریفیوجی تھے, اور بعد میں کچھ حالات ہوئے کہ امریکہ چلے گئے, وہاں پڑھا اڑا, وہیں پروفیسر ہو گئے, اور کتابیں لکھے بہت اچھے, یعنی کتابوں کو بہت اچھا یعنی ریسیپشن ملا پوری دنیا میں, ترجمہ بہت سے ملکوں میں ہوا. تو وہ کتابیں بھی لوگوں میں بہت اچھی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, جو موقف ہے وہ بیان کیے گئے, لیکن اب وہ پرانا ہو گیا ہے. یہ کتابیں 25-30 سال پہلے لکھی گئی ہے. ابھی کون سا لٹریچر ہے لوگوں کے پاس اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے؟ ابھی دیکھیے زیتونہ.org بیروت میں ایک تھنک ٹینک ہے, اس کی ویب سائٹ پہ جائیے تو آپ کو وہاں پہ بہت سی چیزیں وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, عربی میں بھی انگریزی میں بھی. اچھی کتابیں, بہت ہی عمدہ کتابیں جو ہیں, فلسطین کی تاریخ, بیت المقدس کی تاریخ وغیرہ وغیرہ جو ہے نا, آپ کو 20 کا سینکڑوں چیزیں ایسی وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گی آپ کو. اور ڈیلی ان کا وہ بھی نشرہ بھی ان کا ڈیلی آتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, خاص مضامین بھی آتے ہیں, بہت اچھے مضامین ہوتے ہیں. تو زیتونہ میں آپ دیکھیے, زیتونہ جو ہے ZEYOUTUNA.org. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.